پھر شام ہی کے ایک علاقے حمص میں آپ رہنے لگے اور وہیں پر آپ کا وصال شریف ہوا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استقیموا، ثابت قدم رہو، کس پر؟ دین اسلام پر، عقائد اسلامیہ پر۔ لکھیں، یہ بات تو لکھنے جیسی ہے نا، دین اسلام پر ثابت قدم رہو، عقائد اسلامیہ پر ثابت قدم رہو، عبادت پر ثابت قدم رہو، معاملات میں ثابت قدم رہو۔ بہت سارے احتمالات ہیں اس میں۔ تو اگر عقیدہ اسلامی پر ثابت قدم رہا، اسلام پر ثابت قدم رہا، عبادات پر اور معاملات پر ثابت قدم رہا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وَلَن تُحْصُوا، تم ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ کہ دین اسلام پر، عقائد اسلامیہ پر ثابت قدم رہو۔ جب تم اس پر ثابت قدم رہو گے تو تم ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ کیا شمار نہیں کر سکو گے؟ یعنی اس کے ثواب کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، اسلام پر ثابت قدم رہنا اور عقائد اسلامیہ سیکھنا، پھر اس پر ثابت قدم رہنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، یار کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ بھی تو دین اسلام سیکھنے کے لیے اور عقائد اسلامیہ سیکھنے کے لیے آئے ہو نا، اور عبادات اور معاملات سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے، اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، جان لو کہ تمہارے بہترین اعمال میں سب سے پہلے نماز ہے۔ بہترین عمل میں نماز ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بعد فرمایا کہ اپنے عمل میں نماز کو درست کر لو، گویا کہ کیونکہ سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی ہے نا، وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، نماز ہے سب سے پہلے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قابل غور ہے یہ بات کہ تمام عبادتیں فرش پر یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ نماز ایک واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر اپنے محبوب کو تحفتاً عطا فرمائی ہے، عرش پر بلا کر۔ تو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اگر بندہ نماز کو درست کر کے پڑھتا ہے نا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز اسے درست کر دیتی ہے، نماز اسے سیدھا کر دیتی ہے۔ اگر وہ ٹیڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے سیدھا کر دیتا ہے، نماز کی برکت سے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، آخری بات ہے یہ، دیکھیں وضو کی فضیلت آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ وضو کی حفاظت یعنی جو ایمان والا ہے نا، وہ کامل وضو کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں وضو کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ وضو جو ہے نا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، باوضو رہنا، یا جب عبادت کا وقت ہو تو اس وقت وضو کر لے، یہ بھی نشانی ہے۔ کامل وضو کرے، جو بتایا گیا ہے وضو کرنے کا طریقہ اس کے مطابق، سمجھئے، سنتوں کا، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے، فرائض کا خیال کرتے ہوئے، جو اس طرح وضو کرتا ہے
اس کو بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی بلا یا مصیبت پہنچی، جسے کوئی بلا یا مصیبت پہنچی اور وہ بے وضو تھا، کیا تھا؟ بے وضو تھا، وضو سے نہیں تھا، حضور فرماتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو جو ہے نا یہ بلاؤں کو بھی روکتی ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ ایک وبا ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان موذیات سے، ان بلاؤں سے اور وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، ہر وقت۔ عمومی طور پر ہم رات کو سوتے ہیں تو وضو نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ آپ میں سے کون کون کرتا ہے رات کو؟ نہیں کرتے۔ عادت بنائے نا، رات کو بھی وضو کر کے سونا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے نا، وضو کر کے سویا کریں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں سوتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہم اٹھیں تو باوضو اٹھیں، ہم چاہیں گے نا۔ حضور فرماتے باوضو سویا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارا انتقال ہو گیا نا تو پھر قیامت کے دن بھی تم باوضو اٹھو گے، کتنی فضیلت ہے۔ تو اب آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے بھی ہم انشاءاللہ وضو کر لیا کریں گے، سکون بھی ملے گا۔ اور جب آپ وضو کریں گے نا تو آپ کو ذکر و اذکار کرنے کا بھی جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ بہت اس کی فضیلتیں ہیں۔ اور یہاں تو مومن کی نشانی بیان کی گئی نا کہ مومن جو ہے نا یہ وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ وضو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز جو ہے یہ بغیر طہارت کے قبول بولو نہیں کی جاتی ہے۔ اگر وضو نہیں ہے مکمل تو نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہے فرض میں تب بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ، اور غلول والا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ غلول سے مراد کیا؟ خیانت کا جو مال حاصل کر کے صدقہ کیا جاتا ہے نا اس کو غلول کہا جاتا ہے، غلول۔ تو دیکھیں رشوت لینے والا یہ بھی خیانت کر رہا ہے، اور مال حرام کمانے والا یہ بھی خیانت کر کے مال کما رہا ہے، تو ایسا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں سے بھی اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ وضو جو ہے یہ انتہائی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے۔ آخری حدیث مبارکہ یہ اس میں آپ کو وضو کے توڑنے پر جو دلیل ہے نا وہ آپ کو بیان کی جائے گی، وضو کے ٹوٹنے پر جو دلیل ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ وہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں کنت رجلا مزاء، مجھے کثرت سے مزی ہوا کرتی تھی، یعنی بہت زیادہ مزی مجھے ہوا کرتی تھی۔ مزی یاد رکھیے گا، پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ شہوت کے وقت بندے سے باریک مواد جو ہے نا وہ خارج ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ شہوت کے وقت اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مزی۔ لکھ لیں آپ، شہوت کے وقت جو پتلا مواد، باریک مواد جو خارج ہوتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے۔ اور پیشاب کرنے کے بعد ایک سفید مواد نکلتا ہے، یہ منی کی طرح گاڑھا ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد سفید مواد جو منی کی طرح گاڑھا ہوتا ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ودی۔ مزی اور ودی میں فرق ہے۔ مزی یہ باریک
باریک جو ہے مواد ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، اور ودی جو ہے یہ پیشاب کرنے کے بعد سفید مواد نکلتا ہے، تو فرق ہے دونوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب مجھے زیادہ ہوتی تھی مزی، فَكُنْتُ اسْتَحْيِي ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حیا آتی تھی، شرم آتی تھی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنے میں۔ تو اب دیکھو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بزرگ سے پوچھنے میں بندے کو شرم و حیا آئے کوئی دینی مسئلہ پوچھنے میں، تو یہ بھی حیا کا عنصر تو ہے نا۔ اور حیا جو ہے یہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کو ایمان کی شاخ قرار دیا گیا ہے حیا کو۔ اب دیکھیں کہ اس میں کہتے ہیں فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی، فَسَأَلَهُ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھ لیا مزی کا۔ تو فقال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغسل ذکرہ ویتودع، حضور نے فرمایا کہ جگہ کو دھو لیا جائے اور وضو کر لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ وضو کر لیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا، مسئلہ لکھیں آپ، کہ مزی اور ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا۔ امام بخاری امام مسلم دونوں اپنی صحیح میں یہ حدیث لائے ہیں، مزی سے اور ودی سے، واو دال یا میم زال یا، مزی اور ودی ان دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ اس میں شش و پنج میں رہتے ہیں کہ یار غسل ٹوٹ گیا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان صاحب نے مسئلہ ضرور پوچھا نبی پاک علیہ السلام، کسی سے پوچھوا لیا، مسئلہ شرعی سے محروم نہ رکھ اپنے آپ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو شرم میں مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، ہم تو شرم میں اپنے استاد سے مسئلہ نہیں پوچھتے اور اس میں شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں شرمانا، یہ پتہ ہے آپ کو کہ دینی مسئلے سے لا علم رہنا، اس کا پھر وبال جو ہے نا بندے کو بھگتنا پڑے گا۔ آج آپ کو سکھایا جا رہا ہے نا، آپ سیکھ لیں، ورنہ مرنے کے بعد پھر جو ہے نا بندے کو بڑی پشیمانی ہوگی، یہ کیا ہو گیا کہ موقع ملا، وقت ملا، اس کے باوجود نہ سیکھا میں نے، یہ تو بڑی حسرت اور ندامت ہوگی پھر۔ تو اس لیے مسائل پر غور کریں اور ان کی علتوں پر غور کریں۔ دیکھیں اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ مزی اور ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔